السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم الرحمن اسلامیات کا معلم آج آپ کے سامنے سبق نمبر 10 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ٹاپک موضوعاتی مطالعہ صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ایک موضوعاتی مطالعہ ہم نے پڑھا تھا، طہارت اور جسمانی صفائی، اور آج ہم دوسرا ٹاپک یعنی کہ موضوعاتی مطالعہ صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ اس کے بارے میں مختصر سا پہلے میں آپ کو بیان کر دوں کہ صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی یعنی کہ صبر و شکر ہماری زندگیوں میں کیسے نافذ کرنا ہے، ہم نے ان کو، اس کا کیا کردار ہے، کیا چیز ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے عزیز طلباء جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کے اندر کچھ احساسات رکھی، کچھ خواہشات رکھی ہیں۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اسے بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات میں ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل راستہ بتایا۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے صبر و شکر، یہ صبر و شکر کیا ہے؟ اسی زندگی کو بسر کرتے ہوئے اگر کبھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم نے اس پر صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں مچانا۔ پیٹ میں درد ہو گیا سب کو نہیں کہتے پھرنا میرے پیٹ میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ سب بعض اوقات اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، میں اپنے لوگوں کو آزماتا ہوں اور جو میری آزمائش میں پورا اترتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں بھوک کی کمی سے، خوراک کی کمی سے، مال کی کمی سے، لیکن میرے نیک بندے وہ ہیں جو میرے اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ وبشر الصابرین، اور لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ عزیز طلباء، حضور علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں، یہاں تک کہ طائف کی وادی میں حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہ کی، واویلا نہیں کیا، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جب حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ جس نے آ کر یہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور اس کے رہنے والے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، ان کو پیس دوں کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اس فرشتے سے کہا نہیں، رہنے دیں، ہو سکتا ہے ان کے آنے والے لوگوں میں سے کوئی ایمان لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تو عزیز طلباء، صبر کیا ہے؟ ہمارے اوپر آنے والی مشکلات پر خاموشی سے اس کو سہنا اور کسی سے شکوہ نہ کرنا، یہ ہے صبر۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارا دوسرا حصہ ہے شکر، وہ کیا ہے؟ اسی کے برعکس، جب ہمیں کوئی اچھی چیز ملے، جب ہمیں کوئی اچھا عمل، کوئی اچھی خوشخبری ملے تو اس پر ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر بجا لائیں۔
مطلب کیا کہ آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، آپ خوش ہوئے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، آپ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کی کسی حاجت کو پورا کر دیا، اس حاجت کو پورا کر دیا اللہ نے، اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا شکر کے بارے میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میں روک لوں گا۔ تو اسی لیے اللہ سے ملنے والی ان تمام چیزوں کو جس پر ہمیں خوشی ملتی ہے، اس پر جو ہم کلمات حمدیہ کہتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ، ہم نے کسی چیز کو دیکھا خوبصورت لگی، ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ ہم اللہ کی تعریف بیان کر دی، اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ ہمیں کھانا کھایا پیٹ بھر کر، ہم نے کہا الحمدللہ، ہم نے اللہ کی تعریف کی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ عزیز طلباء، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن دو واقعات سنا کر صبر و شکر پر پھر ہم اپنے کتاب کی طرف آئیں گے۔ صبر و شکر کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کی شادی، ایک انتہائی بدصورت شخص تھا، اس کی شادی ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیلہ خاتون سے ہو گئی۔ ایک دن وہ دونوں سوئے ہوئے تھے اور ان دونوں کی خوبصورتی اور بدصورتی میں ایسا فرق تھا جیسے اندھیرا اور اجالا۔ جیسے یہ دیکھیں کہ اسے ہاتھ کا میرا سیدھا حصہ ہے، یہ وائٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس حسین و جمیلہ کو سمجھ لیں، اور یہ والا حصہ جو ہے یہ اس مرد کو سمجھ لیں۔ تو ایسے تھے وہ دونوں جب لیٹے ہوتے تھے۔ تو ایک دن وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے لیکن خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس شخص نے اپنی منکوحہ سے، اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ تو وہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہتی کہ اتنی بڑی بات آپ نے، اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا کہ آپ بھی جنتی اور میں بھی جنتی؟ اس نے کہا جی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم مجھے ملی اور تم انتہائی خوبصورت لڑکی ہو اور میں انتہائی بدصورت ہوں، اور میری شادی تم سے ہو گئی، تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے تمہاری جیسی خوبصورت بیوی ملی، اور تمہیں مجھ جیسا بدصورت شخص ملا، لیکن تم نے اس پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، تو اس پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اور اس نے یہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ صابر بھی جنتی، یعنی کہ صبر کرنے والا بھی جنتی، اور شاکر شکر کرنے والا بھی جنتی، تو اس لیے ہم دونوں جنتی ہیں۔ اس بات کو سن کر وہ خوش ہو گئی اور اس نے کہا واقعی یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ لا ان شکرتم لازیدنکم، اور شکر کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ دیں گے، اور اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے لیے بھی وعدہ کیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا، تو وہ اللہ رب العزت کی آزمائش پر پورے اترے، ان کے جسم پر پانی کے دانے بن گئے، آبلے بن گئے پورے جسم پر، اور جب وہ آبلے پھٹتے تھے تو اس کے اندر سے پانی نکلتا اور ان کے جسم میں کیڑے لگ جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ میری طرف، اے اللہ اگر یہ میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اگر یہ میرا امتحان ہے تو پھر مجھے اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے مختلف طریقے سے آزمائش کی، یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہاں بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا، اور وہ آگ اللہ کے حکم سے کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی۔ یہ سارے نتائج کس طرح موصول ہوئے؟ صبر و شکر پر۔ تو ہمارے آج کا ٹاپک بھی صبر و شکر ہے۔ اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں، میں کتاب میں سے پڑھتا جاؤں گا، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 70، پیج 70 نکال، پیج 70۔
صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں، اوصاف وصف کو کہتے ہیں، جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت، رنج کوئی بھی تکلیف پہنچنا اس کو رنج کہتے ہیں، راحت سکون کو کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت، خوشحالی و تندرستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے رکنا اور برداشت کرنا۔ عزیز طلباء، یہ سوال اکثر آپ کے شارٹ کوسچن میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں، تو یہ نشان لگا لیں۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم پوچھ لیا جاتا ہے تو آگے اس کا مفہوم بھی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی اور ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے بعد شکر کے لغوی اور اصطلاحی معنی یہاں پر دیے جا رہے ہیں، اسے بھی نشان لگا لیں، یہ بھی آپ کے شارٹ کوسچن میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ یہاں تک شکر کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد ایک سوال اکثر پوچھ لیا جاتا ہے جو اب آ رہا ہے کہ شکر کے کتنے طریقے ہیں، اور یہ MCQs میں بھی، معروضی میں بھی آپ کو پوچھ لیا جاتا ہے، آپشن دے دیے جاتے ہیں 3، 4، 5، 6۔ تو آپ کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ شکر کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، اور تیسرا ہے اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے اور فراخی و فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا حصہ ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، اس حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ اس طرح اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا فاصبر لحکم ربک، پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ حضرت ایوب نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد، عزیز طلباء یہ ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے، نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ اکثر آپ کے بورڈ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت ایوب کو صبر کرنے کے بنا پر کیا خطاب دیا گیا۔
تو آپ نے یاد رکھنا ہے نعم العبد، اچھا بندہ۔ اور بعض اوقات یہ معروضی میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب کے لیے کیا لفظ نعم العبد کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے کیا معنی ہے، اچھا بندہ، برا بندہ، صبر کرنے والا بندہ یا شکر کرنے والا بندہ؟ تو اس کا لفظی معنی ہے اچھا بندہ، تو اس کا درست جواب بھی اچھا بندہ ہوگا، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ یہ بھی آپ کا مختصر سوال ہے۔ دنیا آخرت میں کامیابی، دنیا آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بک کے اندر جو سوال ہیں، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے، یہ سوال۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے، یہ والا سوال ہے۔ شکر کے لغوی معنی کیا ہے، شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے قرآن۔ اور چوتھا سوال ہے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے۔ یہ چاروں لانگ کوشچن آپ نے تعلیمات اسلامی کی کتاب جو ہم نے آپ کو لگوائی ہوئی ہے اس سے آپ نے تیار کرنا ہے، اور اس کی ہیڈنگز بھی میں نے نہیں بنائی اس لیے کہ وہاں پر ہیڈنگز بھی بنی ہوئی ہیں، آپ نے ان ہیڈنگز کو بنا کر اس سوال کو تیار کرنا ہے، اور ان کے تمام شارٹ کوشچنز، مختصر سوالات وہاں سے دیکھ لینے۔ خالی جگہ ہے وہ میں آپ کو پر کروا دیتا ہوں۔ صبر و شکر ڈیش ہونے کی دلیل ہے، صبر و شکر ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ دوسرا ہے قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت ڈیش آئی ہے، قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو ڈیش کرنے کا حکم دیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ بے شک اللہ ڈیش کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دکھ تکلیف کو ڈیش ہی دور کر سکتا ہے، دکھ تکلیف کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ میں نے خالی جگہ بھی آپ کے پر کروا دیے ہیں۔ آپ کی جو ڈائری ہے وہ یہ ہے کہ صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، اس ٹاپک کے صبر کے تمام مختصر سوالات لرن پلس رف پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ اس کے تمام سوالات اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ میں نے پورا ٹاپک نہیں دیا آپ کو، پڑھا پورا ٹاپک دیے، لیکن یاد کرنے کے لیے صرف صبر کے جو سوال ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور اس ٹاپک کے اندر بھی کچھ سوال ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، ان ریپیٹ کوسچن کو آپ نے اگر ایک ہی مرتبہ یاد کر لیا تو بھی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔